غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے کفار کے لشکر کو شکست دی۔ مسلمانوں کی پورے عرب پر برتری قائم ہو گئی اور اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر کن حالات میں رونما ہوا اور اس غزوہ کے اسباب کون سے تھے اور اس غزوہ کے دوران کون سے واقعات پیش آئے، ان سب سے آگاہ ہونے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے۔ 570 عیسوی میں غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد دوسری وحی 6 ماہ بعد نازل ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ کفار مکہ کو علانیہ اسلام کی دعوت دیں اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ ابتدائی 13 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت محنت اور مشقت کے باوجود قلیل تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر شدید مظالم ڈھائے گئے۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب کچھ فاصلہ پر واقع ہے اور اسے اسٹریٹجک بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ کے شمال کی طرف تجارتی راستے اسی شہر سے ہو کر گزرتے تھے۔ اگرچہ مسلمان مکہ میں اپنا گھر بار اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لے چکے تھے، لیکن اہل مکہ نے اب بھی مسلمانوں کو کئی طریقوں سے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہجرت کے 2 سال بعد یعنی 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف سے آنے والے قافلوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اس طرح انہیں کافی مال غنیمت مل جاتا۔ 624 عیسوی میں 2 ہجری میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ اہل مکہ کا ایک بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا ہے، جن میں کافی زیادہ مال ہے۔ تو مسلمانوں نے 313 مجاہدین کے ساتھ اس قافلہ کو بدر میں روکنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو سفیان کے جاسوسوں کو مسلمانوں کے ارادے کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے قافلہ کا راستہ بدل دیا اور ریڈ سی کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ چند ہفتوں بعد مسلمانوں کے جاسوسی دستوں نے خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے قافلہ کو بدر سے شمال کی جانب روکنے کا ارادہ کیا، لیکن اس دفعہ بھی ابو سفیان کو مسلمانوں کے دستہ کی خبر مل چکی تھی اور اس نے ایک دفعہ پھر قافلے کا راستہ بدل دیا۔ ابو سفیان نے 2 گھڑ سوار مکہ کی طرف بھیجے۔ اس دستے نے مکہ مکرمہ میں یہ خبر دی کہ قافلہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ قافلہ میں مکہ کے تمام سرداروں کا تجارتی سامان تھا، اس لیے سب قبائل نے مشاورت سے 1300 جنگجو اکٹھے کر کے ابو سفیان کی مدد کے لیے بھیجے، لیکن راستے میں خبر ملی کہ ان کا قافلہ محفوظ ہے، اور یہ سن کر جب لشکر واپس جانے لگا تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ واپس جانے کی بجائے مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی اور وہ اتنی بڑی فوج کی توقع نہیں کر رہے ہوں گے۔ انہیں معاذ اللہ ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ ابو جہل کی رائے سے کچھ قبائل نے اتفاق نہیں کیا اور 300 آدمی مکہ واپس چلے گئے۔ ابو جہل نے 1000 آدمیوں کے ساتھ بدر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کے لشکر نے وادی بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ رات کو مسلمانوں کو خبر موصول ہوئی کہ تجارتی قافلہ کی بجائے کفار کی فوج وادی میں پہنچ چکی ہے۔ مسلمان اس کی توقع بالکل ہی نہیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ملاقات کی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے نڈر اصحاب شامل تھے۔ کفار کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر سب کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ پھر انصار میں سے حضرت مقداد اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اٹھے اور کہا کہ ہم اللہ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے اور کسی بھی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد تمام شرکاء نے آخری دم تک اسلام کے لیے لڑنے کا عہد کیا۔ اگلے دن مسلمانوں اور کفار کی افواج پہلی دفعہ آمنے سامنے تھی۔ رات کو وادی بدر میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیموں کے لیے وادی کی اونچی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں سے کفار مکہ کی نقل و حرکت کا بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا، لیکن کافروں کے کیمپ چونکہ نچلی جگہ پر تھے اور بارش کا سارا پانی وہاں جمع ہو گیا تھا، جب وہ قریبی کنووں سے پانی بھرنے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ تمام چشمے مسلمانوں نے بند کر دیے ہیں۔ اب کفار کے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں تھا۔ اس برتری سے مسلمانوں کی نفسیاتی برتری قائم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج 3 قطاروں میں پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستے پر صف بندی کی۔ مسلمانوں کی فوج میں 313 سپاہی تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ اس کے برعکس کفار کے لشکر میں 1000 سپاہی اور 70 گھوڑے تھے۔ باقاعدہ جنگ کے آغاز سے قبل کفار کے 3 جنگجو سامنے آئے اور انہوں نے مسلم فوج کو للکارا۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 انصار سامنے آئے، لیکن کفار نے کہا ہم اپنے قبیلے کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سامنے آئے۔ ان تینوں اصحاب نے چند وار کر کے تینوں کفار کا خاتمہ کر دیا۔ کفار کی فوج اپنے 3 بڑے کمانڈروں کی موت سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب ان کی ساری فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ جب کفار مسلمانوں کے نزدیک پہنچے تو ان پر پہلے تیروں، پھر پتھروں اور اس کے بعد تلواروں سے حملہ کیا گیا۔ ان کا منہ سورج کی طرف تھا، سورج کی شعاعیں ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پانی کی کمی بھی تھی۔ مسلمانوں کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی اور کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ شام ہونے سے پہلے ابو جہل سمیت کفار کے کئی جنگجو مارے جا چکے تھے۔ کفار اب سامان جنگ چھوڑ کر واپس بھاگنے لگے۔ اس جنگ کے اختتام پر کفار کے 70 سپاہی مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ غزوہ بدر کی جیت مسلمان کے لیے بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اسلام رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے ہے۔ مدینہ میں مسلمان اب تک مہاجر کی حیثیت سے رہ رہے تھے، لیکن اس غزوہ کے بعد تمام قبائل نے ان کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کرنا شروع کر